طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، عام موت مرنے والے کو پہلے جنت میں بلایا گیا، شہادت کی موت پانے والے کو بعد میں جنت میں بلایا گیا، مجھے عجیب لگا۔ تو میں نے لوگوں کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہوئی، شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور طبعی موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو طبعی موت مرنے والا شہادت کی موت مرنے والے پر ایک رمضان زیادہ پایا ہے، ایک رمضان کی عبادتوں نے شہید سے بھی اونچا مرتبہ کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا، آپ جانتے ہیں شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، شہادت کی موت کی کتنی فضیلتیں ہیں حضرات، لیکن اس کے باوجود زندگی میں ایک رمضان کو پانا، ایک رمضان کی عبادتوں میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ شہید سے بھی اونچا رتبہ آپ کو دلا سکتی ہیں، شہید سے بھی اونچا مرتبہ و مقام آپ کو دلا سکتی ہیں ایک رمضان کی عبادتیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی ذکر کیا، ایک رمضان کو پایا اور ایک سال کی نمازیں بھی اس نے ادا کیا، اس لیے شہید سے بھی اونچا مرتبہ اس کا ہوا۔ تو لہذا حضرات معلوم یہ ہوا ایک رمضان کو زندگی میں پانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ گزشتہ رمضان کتنے لوگ تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کا شکر ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم سب کے لیے بشارتوں والا، فضیلتوں والا، بڑی سعادتوں والا مبارک مہینہ رمضان بہت جلد آنے والا ہے۔ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، ایک دن یا 2 دن میں ہم رمضان میں داخل ہونے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ قریب ہوتا تو اس کی بشارت سناتے ہوئے کہتے اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں نازل ہونے والی نوازشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس مہینے میں اترنے والے انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین۔ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی خوشخبری اور رمضان کی بشارت لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ حضرات، زندگی میں ایک رمضان کو پانا کتنی بڑی سعادت ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ زندگی میں ایک رمضان کا آنا، زندگی میں ایک رمضان کو پانا، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، یہ کتنی فضیلتوں کی بات ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ چلیے ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ جیسے بہت سارے صحابہ نے روایت کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 دوست تھے، دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے، 2 ساتھی تھے، دونوں ایک ساتھ ایمان لائے، اور بعد میں ان میں سے ایک ساتھی شہید ہو گئے،
جنگ کے میدان میں شہادت کا رتبہ، شہادت کا اونچا مرتبہ انہوں نے پایا، اور دوسرے ساتھی، دوسرا دوست جو تھا، ان کے ٹھیک 1 سال کے بعد طبعی وفات پائے، فطری موت ان کو آئی۔ یعنی ان کے ایک ساتھی میدان جنگ میں وفات پائے، شہادت کی موت پائے، تو دوسرا ساتھی اپنے گھر میں معمولی موت، بستر پہ موت آئی۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ان دونوں ساتھیوں کو خواب میں دیکھا، جنت میں ندا دی جا رہی ہے، جنت میں پکارا جا رہا ہے، جنت کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے اس ساتھی کو جنت میں بلایا گیا جو بعد میں معمولی وفات پایا تھا، اور شہید ہونے والے ساتھی کو اس کے بعد میں بلایا جا رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، عام موت مرنے والے کو پہلے جنت میں بلایا گیا، شہادت کی موت پانے والے کو بعد میں جنت میں بلایا گیا، مجھے عجیب لگا۔ تو میں نے لوگوں کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا، لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسی بات ہوئی، شہید بعد میں جنت میں جا رہا ہے اور طبعی موت مرنے والا پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو طبعی موت مرنے والا شہادت کی موت مرنے والے پر 1 رمضان زیادہ پایا ہے۔ 1 رمضان کی عبادتوں نے شہید سے بھی اونچا مرتبہ کر دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا، آپ جانتے ہیں شہید کا کتنا اونچا مقام ہے، شہادت کی موت کی کتنی فضیلتیں ہیں حضرات، لیکن اس کے باوجود زندگی میں 1 رمضان کو پانا، 1 رمضان کی عبادتوں میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے کہ شہید سے بھی اونچا رتبہ آپ کو دلا سکتی ہیں، شہید سے بھی اونچا مرتبہ و مقام آپ کو دلا سکتی ہیں 1 رمضان کی عبادتیں۔ تو معلوم یہ ہوا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی ذکر کیا 1 رمضان کو پایا اور 1 سال کی نمازیں بھی اس نے ادا کیا، اس لیے شہید سے بھی اونچا مرتبہ اس کا ہوا۔ تو لہذا حضرات معلوم یہ ہوا 1 رمضان کو زندگی میں پانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ گزشتہ رمضان کتنے لوگ تھے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، ان قریب انشاءاللہ ہم اور آپ ماہ رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، رمضان کا یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں یہ بتایا جاتا ہے ہم کو باقی 11 مہینے کیسے گزارنا ہے، باقی زندگی کو کیسے عمل کرنا ہے، برائیوں سے کیسے بچنا ہے، نیکیوں کی طرف کیسے آنا ہے، نافرمانی سے کیسے دور ہونا ہے، فرما برداری سے کیسے قریب ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جس طریقے سے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ کا دن لوگوں کی تربیت کے لیے اللہ نے رکھا ہے، جمعہ کے خطبہ سننے سے پہلے لوگوں کے اعمال الگ ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سننے کے بعد ان کی تربیت ہوتی ہے، لوگ اپنے اندر ایمان کو تجدید کرتے ہیں اور سدھرنے اور بدلنے کی فکر کو لے کر مسجد سے نکلتے ہیں۔ جس طریقے سے ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ تربیت کرتا ہے، اسی طریقے سے سال کے ہر 11 مہینوں کے بعد اللہ نے رمضان کو رکھا ہے تاکہ انسان کی تربیت ہو جائے۔ تو رمضان انسان کو تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ لہذا جس طریقے سے تم لوگ رمضان میں روزے رکھتے ہو اور روزے کی حالت میں برائیوں سے بچتے ہو، گناہ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے،
دھوکہ نہیں دیتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ظلم و زیادتی نہیں کرتے، گانے نہیں سنتے، ٹی وی نہیں دیکھتے، شرارت نہیں کرتے، اسی طریقے سے باقی زندگی کو بھی روزہ سمجھ کے گزار لو. زندگی کو روزہ سمجھ کے گزار لو. جس طریقے سے روزے کی حالت میں تم برائیوں سے بچتے ہو، باقی زندگی کو بھی روزے کی طرح گزارو. یہی وجہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مناسبت ذکر کی. فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. فرحت عند الفطر، یہ خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے. وفرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی موت کے وقت اللہ سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے. آپ دیکھیے روزہ دار افطار کی حالت میں، افطار کے وقت میں جب انواع اقسام کے نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پہ ہوتی ہیں، ٹھنڈے مشروبات اور جوس اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ہما قسم کے فروٹس اس کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کی نعمتیں، دسترخوان سجا ہے. صبح سے شام تک بھوک سے تڑپا ہوا، پیاس سے تڑپا ہوا یہ روزہ دار ان نعمتوں کو دیکھتا ہے، انتظار کرتا ہے یہ روزہ کب ختم ہوگا، افطار کا وقت کب ہوگا، یہ ٹھنڈا شربت میں کب پیوں گا. اس کو روزہ دار کو یہ خوشی ہوتی افطار کے وقت. جس طریقے سے روزے کو ختم کرتے وقت روزہ دار کو خوشی ہوتی ہے، اگر پوری زندگی ہم روزے کی طرح گزاریں گے تو جس دن ہماری زندگی ختم ہوگی وہ دن بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا. زندگی جس دن ہماری ختم ہوگی، جس دن ہم ملک الموت کے قریب ہوں گے، جس دن ہم اللہ سے ملاقات کریں گے، وہ موت کا دن بھی میرے اور آپ کے لیے خوشی کا دن ہوگا. کب؟ جب پوری زندگی کو ہم روزے کی طرح گزارے، پوری زندگی جھوٹ نہ بولے، پوری زندگی دھوکہ نہ دے، پوری زندگی ظلم نہ کرے، پوری زندگی زبان کی حفاظت کرے، پوری زندگی نظروں کی اگر حفاظت کریں گے. جس طریقے سے افطار کے وقت روزہ دار کو خوشی ہوتی ہے، اسی طریقے سے وفات کے وقت مرنے والے کو خوشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے حضرات یاد رکھیے، یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے. اس مہینے کا ہدایت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس مہینے کا ہدایت سے بڑا گہرا رشتہ ہے. اس مہینے کا ہدایت سے بڑی گہری نسبت ہے. یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی ہدایت کو اسی مہینے میں نازل کیا. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ تورات کتاب ہدایت ہے، یہ انجیل کتاب ہدایت ہے، یہ صحیفہ ابراہیم کتاب ہدایت ہیں. یہ ساری کتابوں کو اللہ نے رمضان میں اتارا. ایسی بات نہیں کہ صرف قرآن کو رمضان میں اتارا گیا. قرآن تو رمضان میں اترا ہے ہی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن کے علاوہ صحف ابراہیم اسی رمضان میں نازل ہوئے، تورات اسی رمضان میں نازل ہوا، انجیل اسی رمضان میں نازل ہوا. تو معلوم یہ ہوا اس مہینے کا ہدایت سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ مہینہ آتا ہے بہکنے والے سدھرنے لگتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، بے دیندار بن جاتے ہیں. تو اس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی انسان ہدایت سے قریب نہیں ہوا، اس مہینے کو پا کر بھی اگر کوئی انسان مسجد سے قریب نہیں ہوا، باقی دنوں میں اس کے ہدایت کی امید بہت کم کی جاتی ہے. جو اس مہینے میں نہ سدھرے، جو اس مہینے میں اپنے آپ کو نہ بدلے، باقی زندگیوں میں اس کی سدھار کی امید بہت کم کی جاتی ہے. حضرات گرامی، یہ مہینہ بیک وقت جسم کی بھی تربیت کرتا ہے اور روح کی بھی تربیت کرتا ہے. جسم اور روح دونوں کی تربیت کا یہ مہینہ ہے. انسان کس چیز کا نام ہے؟ جسم اور روح کی ترکیب کا نام انسان ہے. جسم اور روح کی ترکیب کا نام انسان ہے. جسم اور روح دونوں کے تقاضے اس ماہ مبارک میں پورے ہوتے ہیں.
जिस्म की भी एक भूख होती है, रूह की भी एक भूख होती है। जिस्म की भी एक प्यास होती है, रूह की भी एक प्यास होती है। जिस्म की भी एक सेहत होती है, रूह की भी एक सेहत होती है। जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होता है। जिस्म भी मजबूत होता है, रूह भी मजबूत होता है। जिस्म भी कमजोर होता है, रूह भी कमजोर होता है। रमजानुल मुबारक के इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला रूह और जिस्म इन दोनों की तरबियत करता है। रमज़ान आकर जिस्म को भी मजबूत करता है, रूह को भी मजबूत करता है। रमज़ान आकर जिस्म को भी सेहतमंद करता है और रूह को भी सेहतमंद करता है। रमज़ान आकर जिस्म को भी तंदुरुस्त करता है, रूह को भी तंदुरुस्त करता है। रमज़ान आकर जिस्म को भी मजबूत करता है और रूह को भी मजबूत करता है। रमज़ान आकर जिस्म को पाक और तज़किया करता है और रूह को भी पाक और तज़किया करता है। देखिए, जिस्म की अगर हम बात करें, मेडिकल साइंस कहती है कि इंसान को पेट भर के नहीं खाना चाहिए, इंसान को पेट ज़रा खाली रखना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा करता है, पेट का खाली रखना। ये तो मेडिकल साइंस आज कहती है। आज से 1400 साल पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मा मला इब्न आदम विआन शर्रम मिन बत्निही। इब्ने आदम सबसे बुरा बर्तन जो भरता है वो उसका पेट है। बेहस्बि इब्ने आदम लुक़ैमातुन युक़िमना सुल्बहू। इब्ने आदम को जिंदा रहने के लिए, उसकी पीठ को सीधी रखने के लिए चंद लुक़मे काफी हैं। अगर खाना ही ज्यादा चाहते हो तो पेट के 3 हिस्से बना लो। फसुलुसुन लितआमिही, फसुलुसुन लिशराबिही, वसुलुसुन लिनफसिही। पेट का एक हिस्सा खाने से भरो, पेट का दूसरा हिस्सा पानी से भरो, पेट का तीसरा हिस्सा खाली छोड़ दो। हजरात, शरीयत ये कहती है इंसान की सेहत के लिए इंसान का पेट भरना इंसान के लिए नुकसानदेह है। रमज़ान का ये महीना ये तरबियत देने के लिए आया है। पेट को भूखा रखो, भूख से तड़पना, प्यास से तड़पना, ये इंसान के लिए सेहत इसी में है। हमेशा पेट भर खाना, हमेशा हलक तक खाना, ये तो जानवरों की सिफत बताई गई है, ये तो काफिरों की सिफत बताई गई है। मैं नहीं कहता, कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआम। ये लोग वैसे खाते हैं जैसे जानवर खाते हैं। जानवरों की सिफत बयान की गई कि वो खाते हुए थकता नहीं है। तो इंसानों को ये तालीम दी गई, मुसलमानों को ये तालीम दी जा रही है। ये रमज़ान का ये मुबारक महीना ये ट्रेनिंग देने के लिए, ये तरबियत देने के लिए आया है। हमेशा पेट भर मत खाओ। सच है 11 महीने पेट भर खाए रहेंगे, लेकिन इस महीने में पेट को खाली रखो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है मुसलमान रमज़ान में जितना खाता है 11 महीनों में उतना नहीं खाता। रमज़ान में जितना नीस खाता है, रमज़ान में जितना पेट भर के खाता है, सहरी में हलक तक खाते हैं और पानी पर पानी पीते हैं और इफ्तार में इतना ज़्यादा खाते हैं गोया कि लगता है कि ज़िंदगी में कभी खाए नहीं, पहली मर्तबा खा रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये रमज़ान भूख की तरबियत देने के लिए आता है। लिहाजा हजरात, सहरी में बहुत बरकत है। प्यारे नबी ने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़ी सुहूरिकुम बरका। सहरी खाया करो, तुम्हारी सहरी में बहुत बरकत है। 2-4 खजूर भी अगर सहरी में खा लोगे ना, शाम तक अल्लाह आपको बहुत बरकत देगा। 2-4 पानी के घूंट अगर सहरी में पी लोगे ना, शाम तक अल्लाह ताला उसमें रूहानी ताकत देगा। आप कितना भी पेट भर पानी पियो, चंद लम्हों में वो पूरा निकल जाएगा। तो लिहाजा पेट भरने के बाद, हलक तक पेट भरने के बाद और ज़्यादा खाने की कोशिश, ये सेहत को ख़राब करने वाली बात है। अगर रूह की बात करें,
تو رمضان میں ہونے والی عبادتیں یہ روح کو غذا پہنچاتی ہے. رمضان میں ہونے والے تراویح و تہجد قیام اللیل یہ روح کو غذا پہنچاتی ہے. رمضان میں ہونے والا ذکر و اذکار یہ روح کو غذا پہنچاتا ہے. رمضان میں ہونے والے قرآن کی تلاوت یہ روحانی غذا ہے. تو اس طرح حضرات یہ رمضان کا مہینہ روح کی بھی تربیت کرتا ہے اور جسم کی بھی تربیت کرتا ہے. اور حضرات یہ رمضان کا مہینہ یہ پیغام عمل دینے کے لیے آیا ہے. عمل کا پیغام ہے رمضان کا مہینہ. عمل کا مہینہ ہے یہ. دیکھیے دنیا کے اندر عمل کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. عمل کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے 3 کیٹیگریز ہیں. 1 با عمل، 2 بے عمل، 3 بد عمل. با عمل کون ہیں؟ ان کے لیے رمضان غیر رمضان دونوں برابر ہیں، برابر عمل کرتے رہتے ہیں. رمضان ہو کے غیر رمضان برابر نمازوں کا اہتمام کرتے، رمضان ہو کے غیر رمضان برابر تہجد کا اہتمام کرتے، رمضان ہو کے غیر رمضان برابر تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے. ان کو کہتے ہیں با عمل. جو بے عمل کسے کہتے ہیں؟ نماز میں سستی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں سستی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات میں سستی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں سستی کرتے ہیں. یہ بے عمل. بد عمل کون ہے؟ اللہ نے کہا جھوٹ مت بولو مگر یہ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے کہا ظلم مت کرو مگر یہ ظلم کرتے ہیں. اللہ نے کہا دھوکہ مت دو مگر یہ دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نے کہا شراب مت پیو مگر یہ لوگ شراب پیتے ہیں. اللہ نے کہا چوری مت کرو مگر یہ چوری کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بد عمل. رمضان المبارک کا مہینہ ان 3 قسم کے لوگوں کو تربیت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے، پیغام دینے کے لیے آیا ہے. جو لوگ با عمل ہیں رمضان اس کو یہ پیغام دیتا ہے تم پہلے سے جنت کے راستے پہ چل رہے ہو، اب تمہارے چلنے کی رفتار اور تیز کرو. تم پہلے سے نماز پڑھ رہے ہو، نمازوں میں اور اضافہ کرو. نوافل میں تم پہلے سے قرآن پڑھ رہے ہو، تلاوت میں اور اضافہ کرو. تم پہلے سے صدقہ کر رہے ہو، صدقے میں اور اضافہ کرو. جو بے عمل ہیں رمضان ان کو یہ پیغام دیتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام شروع کر دو. رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، روزے رکھنا شروع کرو، قرآن کی تلاوت شروع کرو، ذکر اللہ میں آگے بڑھو، دعائیں کرو، مناجات کرو، دین کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ. جو لوگ بد عمل ہیں ان کو رمضان یہ پیغام دیتا ہے غافلو اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، خواب خرگوش سے بیزار ہو جاؤ. تمہاری یہ سستی، تمہاری یہ کاہلی تم کو لے کر ڈوبے گی. کب سدھرو گے؟ کب بدلو گے؟ رمضان میں بھی نہیں بدلو گے، رمضان میں بھی نہیں سدھرو گے تو پھر کب سدھرو گے؟ کیا اس وقت بدلو گے جب موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے؟ کیا اس وقت بدلو گے جب تم کو کفن پہنا دیا جائے؟ کیا اس وقت بدلو گے جب تم کو جنازے میں رکھ دیا جائے؟ اس وقت توبہ کرنا چاہو گے؟ توبہ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے. اور ورنہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر یہ کہو گے رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ مجھے ایک اور مرتبہ دوبارہ زندگی دے دے، مجھے ایک اور مرتبہ دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں چھوڑی ہوئی زندگی میں نیک اعمال کر کے آؤں گا، ایک اور بار مجھے مہلت دے دے. اللہ فرمائے گا کہ نہیں، موقع ختم ہو چکا ہے. لہذا حضرات ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، سنبھلنے کی، سدھرنے کی ضرورت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے کرنے والے نیکی کا مہینہ آ چکا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھ جا. فرشتہ پھر اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، او گناہوں کی طرف پیچھے بھاگنے والے، گناہوں کے پیچھے چلنے والے، نافرمانی کرنے والے، اقصر، گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں سے باز آ جا، تیرے گناہوں کی انتہا ہو گئی، تیرے ظلم کی انتہا ہو گئی.
تیرے دھوکے کی انتہا ہو گئی، تیرے غفلت کی انتہا ہو گئی، تیری شرارتوں کی انتہا ہو گئی، تیری سستی کی انتہا ہو گئی، تیرے معصیتوں کی، نافرمانی کی، گناہوں کی انتہا ہو چکی ہے، چھوڑ دے چھوڑ دے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے عمل میں، نیکیوں میں آگے بڑھ جا، گناہوں سے پیچھے ہو جا۔ اس اعلان کو سن کر، یہ اعلان سمجھیے کہ رمضان کی اذان ہے، جیسے 5 وقت کی اذان ہوتی ہے نا، یہ رمضان کی اذان ہے۔ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اذان دیتا ہے، نیکیوں کی طرف آ جا، برائیوں سے باز آ جا۔ تو اس اعلان کو سن کر جب لوگ عمل کرنے لگتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے فہرست میں تھے، رمضان سے پہلے جن لوگوں کے نام جہنمیوں کے لسٹ میں تھے، رمضان کیا ختم ہوا، ان کے نام جنتیوں کے فہرست میں آ جاتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کو عبادتوں میں گزارتے ہیں، رمضان کو نیک اعمال میں گزارتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالی رمضان میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور ایسی بات نہیں کہ رمضان میں صرف ایک مرتبہ کرتا ہے، کہا نہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا پروانہ دے دیتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، جہنم سے ان کے نام نکال کے جنتیوں میں شامل کرنے کے لیے اللہ نے رات کا انتخاب کیا، رات کا وقت بتایا۔ رات میں، ہر رات اللہ رمضان کی ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے رمضان میں دن میں تو عبادت کرتے ہیں، راتوں میں بھی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رات میں ہی اللہ وہ فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنتیوں کے فیصلے کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اور آخری بات، کیونکہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے روزہ۔ ارکان اسلام میں سے ایک اہم پلر ہے روزہ۔ جو لوگ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ آخرت میں بڑے نقصان میں رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے جمتا نہیں، میں صبح سے شام تک دھوپ میں رہتا ہوں، کام کرتا ہوں، مجھے کام کرنا پڑتا ہے، باہر نکلنا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر آپ کبھی کبھی سفر کریں تو مسافروں کے لیے تو اجازت ہے، سفر میں روزہ چھوڑ کے بعد میں کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے کسی ذاتی کام کی وجہ سے روزہ چھوڑتے ہیں، آپ کو اجازت نہیں۔ 11 مہینے آپ کمائے ہیں، 11 مہینے آپ محنت کیے ہیں، اگر آپ کو کام زیادہ ہے، کام ہلکا کر لیجئے، مگر روزے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی آئے، 2 فرشتے آئے، مجھے اٹھائے، 2 ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر پہاڑ کے پاس لے کر گئے، کہا پہاڑ چڑھو۔ میں نے کہا اتنا اونچا پہاڑ میں چڑھ نہیں سکتا، مجھے طاقت نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کے لیے آسانی کریں گے، آپ چڑھیے پہاڑ۔ فرشتوں کی مدد سے پیارے نبی پہاڑ کے سب سے اوپر گئے۔ جیسے ہی اوپر گئے، لوگوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے پلانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا فرشتوں یہ کیا بات ہوئی، یہاں لوگ کون ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا آگے جا کر دیکھیے۔ اگر آگے جا کر دیکھے پیارے نبی، جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا گڑھا ہے، اس میں کچھ لوگوں کو الٹے پیر لٹکا دیا گیا ہے، پیر اوپر سر نیچے، اور ان کے منہ کو پھاڑ دیا گیا ہے، ان کے دونوں جبڑوں کو چیر دیا گیا ہے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا ہے، وہ تکلیف سے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کی رونے کی آوازیں دور دور تک پہنچ رہی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ خطرناک منظر کو دیکھ کر فرشتوں بھلا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے
صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہ کے روزہ تو رکھتے تھے، مگر افطار کے وقت سے 2-4 منٹ پہلے افطار کر لیتے تھے۔ افطار کا وقت ہونے سے 2-4 منٹ پہلے افطار کرنے والوں کو اتنی خطرناک سزا ہے، تو مجھے بتائیے جو لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کتنی خطرناک سزا ہوگی۔ لہٰذا حضرات، رمضان کا مہینہ یہ رب العالمین کا مہمان ہے، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ مہمان اللہ کا ہمارے گھروں کو آ رہا ہے، اس کا استقبال کیجئے، اس مہمان کی عزت کیجئے، اس کا استقبال نیک ارادوں کے ساتھ کیجئے، رمضان کا استقبال نیک تمناؤں کے ساتھ کیجئے، رمضان کا استقبال اپنے آپ کو بدلنے کی نیت کے ساتھ کیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو سارے روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں ان کو تندرستی کے فیصلے فرما، اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، اے اللہ جو لوگ انتقال کر چکے ہیں ان کی روحوں کو راحت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا، اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔